نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ بنائے اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنا دیا جنہیں تم ماں جیسی کہہ دو، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔ یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں تین باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ بنائے۔ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے میں ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایک دل میں کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، اللہ کی طرف رجوع اور اس سے انحراف، یعنی یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور خلاصہ یہ ہوا کہ ایک دل میں دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کا ظاہری معنی مراد لیا جائے، یعنی ایک باڈی میں، ایک انسان کی باڈی میں دو دل مراد ہوں، یعنی ایک انسان کے اندر دو دل ایک قسم کے، یعنی دو دل ایک ہی جیسے نہیں ہو سکتے۔ اگر بالفرض محال یہ مان لیا جائے کہ کسی کی باڈی میں دو دل ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک دل رکھا، تو فرمایا کہ وہ جو دل ہیں وہ شکل کے لحاظ سے تو اگر کسی کے ہیں بھی تو وہ گوشت کے لوتھڑے کہلائیں گے، دو دل، اور ان میں سے حقیقی ایک ہی دل ہوگا، اور دوسرا اگر کسی کی باڈی میں پایا بھی گیا بالفرض تو وہ محض ایک اضافی گوشت ہوگا۔ لیکن آدمی کے نظام کا جو باڈی کا سسٹم جو اللہ نے رکھا ہوا ہے، فرمایا وہ صرف ایک ہی حقیقی دل کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ اگر دوسرا ہوا بھی بالفرض تو وہ محال ہے، لیکن وہ ہو بھی تو وہ گوشت کا ایک لوتھڑا کہلائے گا۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا تھا، یہ زہار کیا ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، تو وہ لوگ اس زہار کو طلاق کہتے اور اس عورت کو اس کی ماں قرار دیتے تھے۔ اور جب کوئی شخص کسی کو بیٹا کہہ دیتا تھا تو وہ اس کو حقیقی بیٹا قرار دے کر اس کو میراث میں، وراثت میں شریک ٹھہراتے، اور اس کی بیوی جو ہوتی، یعنی جس کو بیٹا کہا، تو اب اس کی بیوی کو تو اس نے کیونکہ اس کو بیٹا کہہ دیا تو اب اس بیٹا کہنے والے کے لیے حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح اس کے اوپر حرام ہو جاتی۔ یعنی جس شخص نے اس کو بیٹا کہا، یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ابھی اس کا باپ ہو گیا اور منہ بولا۔ تو قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا رد میں یہ آیت کریمہ نازل کی کہ فرمایا جن بیویوں کو تم نے ماں جیسی کہہ دیا، اب کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو فرمایا ماں کہہ دینے سے وہ تمہاری حقیقی ماں کی طرح ماں نہیں بن گئی، اور جن کو تم نے اپنا بیٹا کہہ دیا تو وہ حقیقت میں تمہارے بیٹے نہیں بن گئے، اگرچہ لوگ انہیں تمہارا بیٹا کہتے ہوں۔ تو بیوی کو ماں کی مثل کہنا اور لے پالک بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا ایسی بات ہے کہ قرآن نے کہا کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ بیوی شوہر کی ماں ہو سکتی ہے اور نہ دوسرے کا فرزند اپنا بیٹا۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی حق بیان فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سیدھی راہ دکھاتا ہے، لہٰذا نہ بیوی کو شوہر کی ماں قرار دو اور نہ لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا
ٹھہراؤ۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں زہار کیا ہوتا ہے۔ زہار کے متعلق میں اس کا معنی بتا دوں اور اس کا حکم اور اس کا کفارہ کیا ہے وہ سن لیجئے۔ زہار آج بھی آپ میں سے اکثریت نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ یہ لفظ ہی بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ زہار کا معنی یہ ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی یا اس کے جزو شائع یعنی جیسے نصف، چوتھائی یا تیسرے حصے یا ایسے جز کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، ایسی عورت سے تشبیہ دینا کہ جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا کہ جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ مثلا یوں کہنا اپنی بیوی کو کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو یوں کہا تو مجھ پر ایسے ہے جیسی میری ماں کی مثل کی طرح ہے، یا اپنی بیوی سے کسی نے یہ کہا کہ تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف باڈی کا جو حصہ ہے وہ میری ماں کی پشت کی مثل ہے، یہ زہار کہلاتا ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کہا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے پہلی بات علماء نے کہا کہ نکاح باطل نہیں ہوتا۔ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی یہ کہتا تھا تو اس کو وہ طلاق میں لیتے تھے کہ اب یہ بیوی طلاق ہو گئی، لیکن ہماری شریعت جو ہے وہ اس میں قرآن نے بتایا کہ اس سے بدستور جو وہ ہے وہ اس کی بیوی رہتی ہے کہ جب تک، لیکن طلاق تو نہیں ہوئی لیکن اب شوہر کے اوپر کفارہ آ گیا، اور کفارہ جب تک شوہر نہیں دے گا اس وقت تک میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ یہ تعلقات قائم کرنا ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے اگر کسی نے یہ زہار کیا۔ البتہ شہوت کے بغیر چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں، لیکن پھر اس میں علماء نے کہا کہ لب کا بوسہ شہوت کے بغیر جائز نہیں، اس لیے لب کا بوسہ عورت کا اپنی بیوی کا نہیں لے سکتا۔ اگر اسی دوران جب یہ ان کے درمیان تعلقات حرام ہوئے زہار کی وجہ سے، اگر اس نے جمع کر لیا تو اب اس کے لیے توبہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے، لیکن دوسرا کفارہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے وارننگ یہ ہے کہ اب ایسا نہ کرے۔ اور عورت کو بھی یہ جائز نہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ مسائل کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتے کہ اگر یہ ہو گیا تو عورت کو بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دے۔ اب کفارہ کیا ہے یہ زہار کا؟ تو زہار کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اب کیونکہ غلامی کا دور نہیں اور اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ 2 مہینے 60 روزے یعنی مسلسل لگاتار اس نے رکھنے پڑیں گے۔ ان کے بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹا پھر سے 2 مہینے کے رکھنے پڑیں گے، اور اسی 2 مہینے کے روزے کے درمیان رات میں بھی کبھی صحبت نہیں کر سکتا اپنی بیوی سے، اگر اس نے کی تو پھر نئے سرے سے اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، یہ اس کی سزا ہے۔ اور بھی مزید اس کی تفصیل ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ بہار شریعت میں، بلکہ پڑھنا چاہیے بہار شریعت میں جلد 2 میں اور حصہ نمبر 8 میں اس کا پورا تفصیلاً بیان ہے۔ لیکن اس سے متعلق ایک اور شرعی مسئلہ بھی ہے اور ہمارے یہاں یہ پیش آ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا یا بہن کہہ دیا تو اس سے متعلق کیا حکم ہے؟ ابھی سنیے میں اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا زوجہ کو ماں یا بہن کہنا تشبیہ نہیں دی، یعنی یہ بات یاد رکھیے گا، تشبیہ کسی سے بھی نہیں تھی۔ بغیر تشبیہ کے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، بغیر تشبیہ کے اپنی ماں کو بہن کہہ دیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے یوں کہا تو اس طرح وہ سخت گناہ گار ہوا، اور ایسا اپنی بیوی کو ماں اور بہن کہنا یہ ناجائز ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت لکھی، فرمایا ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ جو رہی یعنی بیویاں ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں، اللہ نے فرمایا جنہوں نے انہیں جنا ہے، یعنی جس سے پیدا ہوا ہے حقیقت میں وہی ماں ہے۔ اور فرمایا ماں کہنا یا بہن کہنا، قرآن کہتا ہے
کہ بے شک یہ بری اور جھوٹی بات ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے نکاح میں خلل نہیں آئے گا، صرف توبہ کرنا اس کے لیے لازم ہو گیا۔ اگر بغیر تشبیہ کے ماں اور بہن کہا تو اس صورت میں اس کے لیے توبہ ہے۔ اس شرعی مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کوئی اپنی بیوی سے تنگ ہو جاتا ہے، بہت بولتی ہے، یا پھر اپنی بیوی سے مذاق یا مسخری کرتے ہوئے کبھی اس کو یوں کہہ دیتا ہے او میری ماں بس کر۔ یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے، یعنی بیوی جب بہت زیادہ بول رہی ہو او میری ماں بس کر یا بہن چلی جا، تو اس طرح کا اپنی بیوی کو کہا جا بہن چلی جا او میری ماں بس کر، تو فرمایا کہ یہ جتنی بار کہا ہوگا اتنی بار اس کے لیے توبہ کرنا لازمی ہے، لیکن آئندہ اسے احتیاط سے کام لینا پڑے گا، اس سے بچنا۔ اگر تشبیہ دی تو پھر کفارہ دینا پڑے گا، جو میں نے آپ کے سامنے دونوں باتیں رکھ دی۔ قرآن نے جو تیسری بات اسی آیت میں کہی وہ یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے تو میں آپ کو اس کا تیسرا حصہ جو ہے اس کا شان نزول بتا دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے آپ سن لیجئے کہ مفسرین نے اس کا پس منظر یہ لکھا کہ حضرت زید جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، اور حضرت زید کون تھے؟ یہ بچپن میں ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان کے غلام تھے، اور کہیں سے یہ ان کے پاس آ گئے تھے۔ تو جب میرے آقا سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کو حضرت زید کو ہبہ کر دیا، اور یہ کیونکہ یہ مکے سے گم ہو گئے تھے، اور پھر اس زمانے میں اگر کوئی گم ہو جائے تو وہ بیچا جاتا تھا اور غلام بنا لیا جاتا تھا۔ یہ آپ کے پاس پہنچے تھے حضرت خدیجہ کے پاس، اور آپ نے حضور کو ہبہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے ہبہ کیا تو حضور نے انہیں آزاد کر دیا۔ لیکن ان کے جو آبا و اجداد یعنی والدین تھے حضرت زید کو لینے بھی آئے، لیکن کیونکہ حضور سے محبت اتنی تھی تو وہ اپنے والدین کے پاس نہ گئے اور حضور کے پاس ہی رہتے تھے، اور حضور کی خدمت اتنی کرتے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پر شفقت و کرم اتنا زیادہ تھا کہ لوگ ان کو حضور کا حقیقی بیٹا سمجھنا شروع کر دیا، اور حضرت زید کو لوگ حضور کا فرزند کہلایا کرتے تھے، یعنی زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے بلکہ وہ زید بن محمد کہتے تھے، یعنی حضور کا بیٹا کہتے تھے۔ اور حضرت زید کا جن سے نکاح ہوا تھا وہ تھی حضرت زینب بنت جہش، یہ ان کے نکاح میں تھی۔ حضرت زید نے ان کو طلاق دی، اور انہوں نے جب انہیں طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضور کے سارے نکاح ہوئے تھے تو حضرت زینب بنت جہش سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر لیا، اور حضرت زینب بنت جہش جو ہیں وہ حضور کے نکاح میں آ گئی۔ اب جب وہ حضور کے نکاح میں آئیں تو پھر اس وقت یہودیوں کو ایک وہ موقع مل گیا، اور منافقوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کر لی، حالانکہ یہ تو حرام ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کہ بیوی کو ماں کہہ دینے اور کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دینے، یا دونوں طرف ہے، یا کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنے کی طرف کیوں فرمایا کہ اس سے وہ حقیقتاً یعنی کسی کو ماں کہہ دیا، بیوی کو ماں کہہ دیا تو وہ ماں جیسی نہیں، اور کسی کو بیٹا کہہ دیا تو وہ اس کا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا اور فرمایا حضرت زید جو ہیں وہ حضور کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں بلکہ منہ بولے بیٹے، یعنی حضور نے انہیں بیٹا کہا تھا تو حقیقتاً وہ حضور کے بیٹے نہیں ہوئے، اور نہ ان کی جو زوجہ تھیں وہ حضور کی وہ بیٹی کہلائیں گی یا بہو کہلائیں گی، اس طرح نہیں بلکہ وہ منہ بولے بیٹے تھے۔ اس لیے اگر حضور نے ان سے نکاح کیا تو یہ جو منافقین اور یہودی ہیں ان کا اعتراض ہی غلط ہے، اور فرمایا قرآن نے کہ یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی بات کو واضح کر کے بتا دیا کہ کسی کا
کسی کو بیٹا کہہ دینے کی وجہ سے وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا، اور کسی کی بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں جیسی نہیں ہو جاتی۔ یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں بیان کیا۔ اب جو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک آیت بیان کی جائے گی، اس میں لے پالک بیٹے کا جو ہمارے معاشرے میں آج بھی لوگ نہیں سمجھتے، اور وہ بیٹا گود لے لیتے ہیں اور پھر انہیں اپنا بیٹا یا بیٹی لے لیتے ہیں گود، تو پھر ان کے حکم کیا ہے، ان کا شرعی حکم اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو واضح کیا اور ان کا رد بھی کیا کہ حضرت زید بن محمد جو لوگ کہتے تھے، ان کا جو والد کا نام تھا وہ حارثہ تھا، اب انہیں اسی طرح پکارنا پڑے گا۔ اس آیت میں اللہ نے اگلی آیت میں بیان کیا، کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کا صحیح معنوں میں علم عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین قرآن حکیم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین جو درس قرآن سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، اس کا نور عطا فرما، اس کی برکتیں رحمتیں عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، تدبر قرآن تفکر قرآن کی دولت عطا فرما، دین سیکھنے سمجھنے سمجھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان کی جو دلی جائز مرادیں ہیں پوری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دے، ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمیں مولائی کریم نمازوں میں خشوع خضوع عطا کر دے، ہر قسم کی بے حیائی گندگی سے ہمیں بچا لے، گناہوں سے پاک کر دے، ہماری ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔